بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود اور نصارہ، یہ جو دو نام ہم دیتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ یہود اگر ہود سے مانا جاتا ہے تو اس کا معنی توبہ ہے یا نرمی کے ساتھ توجہ کرنا، رجوع کرنا، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْكَ، کہ بے شک ہم نے توجہ کی طرف تیرے، یعنی ہم نے توبہ کی۔ تو یہ ایک مطلب ہے ہود کا۔ یہود سے مراد پھر وہ قوم کہ جو توبہ کرنے والی ہے اور رجوع کرنے والی ہے۔ دوسرا مطلب ہم اس کا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو چوتھے نمبر کے تھے، ان کا نام تھا یہودا۔ یا تو ان کی نسبت سے، چونکہ پھر آگے جو قوم یہود میں 12 قبیلے وجود میں آئے تھے، ان کا تعلق اسی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی اولاد سے تھا۔ اور اسی طرح جب ہم نصارہ لفظ بولتے ہیں تو یہ نصرانی کی جمع ہو جاتی ہے، اور اس سے اشارہ حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے گاؤں کا نام ناصرہ تھا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید اگر قوم یہود اور نصارہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ خرابیاں پیدا نہ ہونے دیں جو قوم یہود اور قوم نصارہ میں پیدا ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر مغضوب سے مراد قوم یہود ہے اور ضال سے مراد نصارہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ہی ان دونوں قوموں کا ذکر کر کے ہماری توجہ اس طرف دلا دی کہ یہ خرابیاں جو آگے قرآن مجید میں بیان کی جائیں گی، ان سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔